بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تقریباً 2/3 رمضان مبارک تو گزر چکا۔ کیا مناسب نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ دیر کے لیے عمران خان، شہباز شریف اور ججوں سے توجہ ہٹا کر اپنے اوپر توجہ مبذول کریں؟ عمران خان، شہباز شریف اور ججوں نے اپنے کیے کا یقیناً حساب دینا ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حساب ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہے۔ یہ جو ریاضت ہم کر رہے ہیں، جو 15 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، کیا اس کا کچھ حصول بھی ہے، یا یہ محض ہمارا زوم ہے کہ ہم روزہ دار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سوت کاٹ کر اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں؟ یہ جو افطار پر انواع و اقسام کے مشروبات اور ماکولات کے ڈھیر ہمارے سامنے لگ جاتے ہیں، کیا روزے کا حاصل یہی ہے؟ یہ جو 4-4، 5-5 ہزار فی کس افطار ڈنر کلبوں اور ہوٹلوں میں کھائے جا رہے ہیں، کیا دن بھر کی برداشت اسی کے لیے تھی؟ درست کہ یہ سب حلال تو عام ہے، مگر کیا یہ روا بھی ہے؟ کیا یہ مبنی بر انصاف بھی ہے؟ کہیں یہ اسراف تو نہیں؟ اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ ایک بھرپور افطار کے بعد کیا ڈنر کی ضرورت ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر بند برتن مانجنے والی کے بچوں کو عید کی تیاری کے لیے کچھ دیا ہے؟ کیا آپ جب اپنے بچوں، پوتوں اور نواسوں کے لیے عید کے ملبوسات خرید رہے تھے تو کیا اپنے ملازم، اپنے گلی کے چوکیدار، اپنے مفلس پڑوسی، اپنے راستے میں چھلیاں بیچنے والے بوڑھے اور آپ جس بینک میں جاتے ہیں اس کے گارڈ کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے؟ آپ سے عمران اور شہباز کے اعمال کے بارے میں تو یقیناً نہیں پوچھا جائے گا، مگر ان سب مستحقین کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مرغن اور بھرپور سحری کے بعد دن بھر کا روزہ رکھ کر اور 3 آدمیوں کی خوراک افطار میں کھا کر اور تراویح کے دوران خلل ڈالنے والے ڈکاروں کے بعد آپ اپنے فرض سے سبق دوش ہو چکے ہیں، تو آپ احمقوں کی جنت میں بس رہے ہیں۔ اگر اسلام صرف یہی ہوتا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عید کے دن جو کی روٹی نہ کھاتے، اور اقبال اس جو کی روٹی کو نہ یاد کرتے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ 20 روزے گزر چکے، کیا اس دوران آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا؟ اپنے ناراض اقربا کو راضی کیا؟ یا آپ اس گھمنڈ میں ہیں کہ میں کیوں معافی مانگوں، میری تو غلطی ہی نہیں تھی؟ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی تھی، اگر زیادتی آپ کے رشتہ داروں کی بھی تھی، تو آپ نے اپنا فرض کیوں نہیں ادا کیا؟ آپ نے جا کر انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ زندگی کا یار کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آؤ قطع تعلقی اور قطع کلامی کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ختم کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کیا ہے؟ ان کا میڈیکل چیک اپ، ان کے ادویات، ان کا لباس، ان کا بستر، انہیں وقت کتنا دیتے ہیں؟ اگر ان سے آپ غافل ہیں تو اس بھوک اور اس پیاس کا آپ کو رمق بھر بھی فائدہ نہیں۔ آپ سود کاٹ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا رزق حلال ہے؟ آپ اپنے کام پر کس وقت جاتے ہیں؟ آپ کا اپنا آجر کے ساتھ نجی شعبہ ہے یا حکومت ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی روح سے آپ کے اوقات کار متعین ہیں؟ آپ اپنی طرف سے انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچتے ہیں اور وقت سے پہلے اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے رزق کو مشکوک اور اپنے معاملات کو مخدوش کر رہے ہیں۔ اگر سائل منتظر ہیں اور آپ نماز کو طول دے رہے ہیں تو یہ رویہ بہت خطرناک ہے، آپ کے لیے خطرناک ہے، سائلین کے لیے نہیں۔ آپ روزے کی حالت میں دروغ گوئی سے اجتناب کر رہے ہیں، یا وہی دے مار 4.5 والا جھوٹ کا تومار ہے؟ کہیں آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے کرب میں تو نہیں؟ کہیں آپ نے کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کے کھیت، کسی کی دکان پر قبضہ تو نہیں کر رکھا؟ اگر ایسا ہے تو فوراً سے پیشتر اپنے آپ کو اس زیانکار پوزیشن سے ہٹا لیں۔
کہیں گاڑی یا مکان فروخت کرتے وقت آپ کوئی نقص چھپا تو نہیں رہے؟ اگر آپ کو کسی بدبخت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ فلاں مستری سے گاڑی کا میٹر پیچھے کروا لو، تو اس نے آپ کو آگ میں دھکیلنے کی منحوس کوشش کی ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آئیے، خریدنے والے کو خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی بتائیے۔ مکان کی دیواروں میں جو کریک پڑے ہیں انہیں صرف فروخت کرنے کی خاطر عارضی طور پر چھپایا ہے، یا بنیاد یا چھت میں جو نقائص ہیں وہ مشتری کے علم میں نہیں لا رہے، اور آپ روزے سے بھی ہیں تو آپ احمق ہیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو بہت بڑے امتحان میں ہیں۔ آپ کم توڑ رہے ہیں یا شے کا نقص چھپا رہے ہیں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اگر آپ نے دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر یا سڑک کے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے تو افطار سے پہلے ہی یہ قبضہ ختم کر دیجئے۔ کسی گاہک سے وعدہ کیا ہوا ہے مال پہنچانے کا یا کوئی ملبوس تیار کرنے کا، تو اس وعدے کو ہلکا نہ لیجئے۔ یہ ایک خطرناک معاملہ ہے، وعدے کو پورا کیجئے۔ افسوس، ہم دوسرے کے مکھن میں بال تلاش کرتے ہیں مگر اپنی آنکھ میں پڑے اس بال کو نہیں دیکھتے جو کسی ایسے جانور کا ہے جس کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں مگر اس ذوم میں بھی ہیں کہ ہم خود دوسروں سے بہتر ہیں۔ ہمیں کسی اصلاح، کسی تبدیلی، کسی سرزنش، کسی جھٹکے، کسی تنبیہ، کسی وارننگ کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کلر بلائنڈ کورنگ ہوتے ہیں، انہیں رنگ نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنی غلطیاں اور اپنے گناہ نظر نہیں آتے۔ میں بھی اس مرض کا شکار ہوں اور آپ بھی۔ ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اور علاج ایک ہی ہے، اپنی انا کو لگام دے کر اپنی غلطیوں کا اعتراف۔ روزہ صرف سحری، افطار اور تراویح کا نام نہیں ہے۔ بھئی معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو یہ نہ فرمایا جاتا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور یہ پیٹ کا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ دل اور دماغ کا مسئلہ ہے۔ اور وہ قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کسی مغربی ملک کے غیر مسلم باشندے نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ روزہ کیا ہے، تو مسلمان نے تفصیل سے بتایا کہ سحری کیا ہے اور افطار و تراویح کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی کہ روزے کی حالت میں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، عہد شکنی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، ماپ تول میں کمی نہیں کرتا، اپنے فرائض نیک نیتی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ وہ شخص ہنسا، کہنے لگا آپ مسلمان تو فائدے میں رہے، صرف ایک مہینہ، ہم تو یہ سب کچھ سارا سال کرتے ہیں۔ صاحب سے منسوب شعر ایک بار پھر یاد آ گیا۔ صبح برکیف توبہ بر لب، دل پر از شوق گناہ، معصیت را خندہ می آید استغفار ما۔ اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ ہمارے جو لب ہیں، ہمارا جو دل ہے، ہمارا لب جو ہے بری باتوں سے باز نہیں آتا، اور ہمارا جو دل ہے وہ شوق کے گناہ میں ملوث ہے، اور معصیت اور جو گناہ ہے خود ہم پہ ہنس رہا ہے، اور استغفار بھی ہم پہ ہنس رہی ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ، مگر دل میں گناہ کا شوق انگڑائیاں لے رہا ہے۔ ہمارے استغفار پر خود گناہوں کو ہنسی آ رہی ہے۔ خدا را رمضان مبارک میں اپنے آپ کو، اب آخری اشرا جا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے وہ اپنے معاملے کو کلیئر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اچھے طریقے سے حاضر ہو سکیں۔